کر رہا ابھی سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر سیریس وائلیشنز ایون پالیسی میں بھی ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ وائلیشنز ہمارے جرنلسٹ کرتے ہیں. چلیں کلاسٹر صاحب کو موقع دیتے ہیں. ایک منٹ چلیں کلاسٹر صاحب آپ انصار کی باری آئے گی. انصار کی باری آئے گی. انصار بات کر لیں گے اگر تھوڑا سا مجھے موقع دیں. آپ پلیز بات کیجئے. ایک تو چیز آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ یہ جو سکینڈل کہاں سے نکلا ہے, یہ آپ کی اس پورے انٹرو سے یہ لگا ہے مہر کے شاید آپ کی ٹیم آپ کے چینل اور پوری انہوں نے ریسرچ کر کے کچھ سکینڈل چھاپا ہے. آپ کو یاد ہوگا 27 اکتوبر کو میں نے یہ سکینڈل جب یہاں ایکسپریس یا ٹریبیون لانچ ہوا ہے, ایک میں وہاں سے سٹوری لے کے آیا جو میں نے آ کے ٹریبیون میں آ کے دی, اور پہلے سب سے پہلے میں نے نام چھاپے ان ججز کے 16 آنریبل ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے این آر او کی ہیئرنگ سے 10 دن پہلے, یہ میرے پاس پیپر ہے اور نام بھی ہیں ان سب کے, ہاں انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے گیلانی صاحب سے پلاٹ لیے ہیں اور اس یہ اسکیم کا نام تھا پرائم منسٹر اسسٹنس پیکج, اس کے تحت 18 ججز لیے ہیں. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب, انہوں نے نہیں لیا. نمبر 1. نیکسٹ ڈے میں نے اس کی دوسری سیریز چھاپی جس میں میں نے بیوروکریٹس کے نام دیے کہ کس کس نے پلاٹس لیے ہیں, اور نیکسٹ تیسرے دن میں نے ٹریبیون میں تمام صحافیوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف میں نے نام چھاپے, حالانکہ میں جنگ میں یہ سٹوری پہلے چھاپ چکا تھا تمام صحافیوں کو نام, اور کچھ 4 صحافی نہیں ہے جن کے آپ نے فوٹو دکھا کے ہمیں کرمنل کے طور پر پیش کیا ہے. 172 صحافی تھے. ایک منٹ میں تھوڑی سی کہیں گے کہ میں کٹ کر رہی ہوں تو آپ یہ نہ کہیے نا, میں نے کرمنل نہیں بنایا, آپ یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جائیں گے, مجھے بھی اس برادری میں رہنا ہے. میں نے کب کہا یہ کرمنل ہے؟ میں نے کہا کہ پالیسی کے مطابق یہ پالیسی کی بھی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور غلط بات نہیں کی میں نے. نہیں بات تو سن لیں, چلے ہمیں آپ نے بلایا انوائٹ کیا ہے تو غلط بات آپ نے بلایا نا, چلے ہماری بات سن لینا. نہیں آپ سن لینا ذرا. میں یہ کہہ رہا تھا وہ سارے نام, حالانکہ میرے اوپر بھی پریشر تھا اور بہت سارا پریشر تھا کہ ایک دفعہ آپ جنگ میں لسٹ چھاپ چکے ہیں, اس کو دوبارہ مت چھاپے. میں کہ نو, یہ لسٹ بالکل ہے کہ اگر ججز کے نام آئیں گے, بیوروکریٹس کے آئیں گے, پولیٹیشین کے آئیں گے, چاہے ہمارے نام ہے نام آئیں گے, لہٰذا پہلا تو آپ یہ کہیں کہ یہ لسٹ یہ چھاپنے کا اگر کوئی چھوٹا سا بھی کریڈٹ ہے جس پہ آج آپ پروگرام کریں تو میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا جاتا ہے, اچھا نہیں لگتا. نمبر 1. اور دوسری بات, اس ایشو پہ آ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ صحافی آج کل جو اینکر کے یہ آئے ہیں نا ٹی وی جرنلزم میں, جس طرح میسو سیلریز آپ کو مل رہی ہیں, مجھے مل رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو مل رہی ہوں, یہ جرنلسٹ صاحب کو نہیں مل رہی ہیں, ان کو سیلریز نہیں ملتی. میں آپ کو نام بتاؤں چینلز کے جنہوں نے 3 ماہ سے ان صحافیوں کو سیلریز نہیں دی. آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے پتہ کریں کتنے چینلز اخبارات کے مالکان ان کو اپنے رپورٹر کو سیلری دیتے ہیں. آپ ایک اور کام کریں, اسلام آباد آ کے آپ یہاں رہائش لیں, اور موسٹلی جو اس میں بینیفیشریز ہیں ان پلاٹس کے ڈیسک کے لوگ ہیں, اور جنگ گروپ یا نیوز کے لوگ جتنے بھی ڈیسک میں سے موسٹلی ہیں, اور اسی طرح اور جتنا ان کی تنخواہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, اینڈ یو وانٹ بلیو اٹ, اس کو کنفرم کیجیے گا, 20 سے 25 ہزار, 30 سے 35 ہزار. اسلام آباد سب سے ادھر سوال یہ نہیں اٹھ رہا کہ پالیسی کے تحت کس نے صحیح لیا یا پالیسی کی بھی خلاف ورزی, ویٹنگ لسٹ کی یا کلاسیفیکیشن کی خلاف ورزی کس کس نے کی. سوال اس پالیسی پہ ہے, کیا یہ پالیسی درست ہے؟ اگر کل کو سور کو جائز قرار دے دیں گے تو سور کیا حرام نہیں رہے گا پاکستان میں؟ یہ ایک سوال پالیسی کے اوپر ہے کہ پالیسی کس حد تک درست ہے. اگر پالیسی ہے تو یہ چھاپڑی والے کے لیے کیوں نہیں ہے, اس پولیس والے کے لیے کیوں نہیں ہے جس کی تنخواہ 5000 ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. میں حاجی عدیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آواز اٹھائی جن ججز نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں, آپ چاہ کیا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم باقی لے سکیں گے واپس یہ پلاٹس؟ آپ اس کا مقصد کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے خیال میں بریک سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, مجھے یہاں کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں سینٹ میں تو ہے نہیں. ہم نے کئی دفعہ مطالبہ کیا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی ایک مشترکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہو. جب میں پراونشل اسمبلی کا 3 دفعہ ممبر منتخب ہوا تھا تو میں اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر تھا. میں نے کرپشن کے کیسز پکڑے, 5 کروڑ روپے حکومت کو واپس دلایا, 200 آدمیوں کو میں نے جیل بھجوایا. پھر رنگ روڈ کا کیس پر میں نے 18 میں بتاتا ہوں, مجھے یہاں کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف زبانی باتیں کرتی ہے, یہ کچھ اقدامات بھی اٹھاتی ہے. میں ایک اصولی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین سب پاکستانیوں کی ہے, چاہے وہ جنرلز ہیں, جج ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, یا صحافی ہیں, یا سرکاری افسر ہیں. اگر دینی ہے تو سب کو دیں اور ایک ہی ریٹ پہ دیں. آپ حکومت میں بھی ہیں, سینٹر میں بھی ہیں, آپ حکومت میں خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے سچ بول رہا ہوں. میں حکومت یہ جرت مجھ میں ہے جس طرح کچھ صحافیوں میں جرت ہے. اب رؤوف کلاسا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کیس کر کے پلاٹ لیا تھا, لیکن انہیں اتنی جرت ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی اس لسٹ میں دیا. مجھے اس لسٹ سے پتا چلا کہ ان کے پاس بھی پلاٹ ہے. اگر یہ اپنا نام ہٹا دیتے تو آج کل تو بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے مالکان بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں. بالکل. اور اصولی بات یہ ہے, دیکھیں یہ زمین جس طرح میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ این آر او کے تحت اگر کسی نے قانون بنا کے ایک سہولت حاصل کی تھی,
وہ قانون غلط تھا. سہولت واپس سپریم کورٹ نے مانگی ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جنہوں نے کروڑوں روپے قرض لیے ہیں, اربوں لیے ہیں اور واپس نہیں دیے ہیں, بینکوں کے بورڈ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ایک قانون کے تحت کیے ہیں, لیکن وہ غلط ہے. آج سپریم کورٹ کا, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی پلاٹ نہیں لیا. میں آپ کو اپنا واقعہ دلاؤں کہ میں جب پہلی مرتبہ ممبر بنا پروونشل اسمبلی کا, مجھے ایک چٹ ملی تھی کہ آپ کسی کا نام لکھ دے, اس میں پلاٹ آپ کو مل جائے گا. تو میں نے کہا یہ کیا میرے رولز آف بزنس میں لکھا ہے کہ مجھے پلاٹ ملے گا؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے. تو میں نے انکار کیا. بیگم نسیم علی خان صاحب, ان کو اللہ صحت دے, انہوں نے بھی انکار کیا تھا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے, اور وہی بینچ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سر وہی سپریم کورٹ جس نے دو پلاٹ خود لیے ہوئے ہیں. میں عرض کرتا ہوں تو ان کو آپ فیصلہ کرنا چاہیے. یہ دو, بلکہ میں تو ایک کے بھی خلاف ہوں. دو تو یہ زیادتی ہے, ایک تو یہ دیکھیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر سوری آپ یہ کلاسرا صاحب ہی نے بتایا, خلیل الرحمان رمدے صاحب نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں, جسٹس ناصر الملک صاحب نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں, تصادق حسین جیلانی نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں, میاں شاکر اللہ جان نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں. کلاسرا صاحب مجھے یہ بتائیے, ججز سامنے آ گئے, آپ کے صحافی سامنے آ گئے, آپ کے سیاست دانوں کا ہمیں پتا ہے, یہ جرنیلوں یا فوجیوں کی لسٹ جرنیلوں کی بات بھی کریں, جنرل کلاسرا صاحب بتائیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ کیوں نہیں لسٹ بنتی؟ یہ بڑا, یہ مہر آپ نے میرا خیال سب سے یہ خوبصورت سوال کیا ہے کہ جیسے جب ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, آپ ایز اے پارٹ آف میڈیا آپ نے ہمیں بھی اکاؤنٹیبل کیا, ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ ہم کے اوپر سے نہیں آئے ہوئے. اس لیے میں نے ساری لسٹیں چھاپی, اور ابھی مزید میں بتاؤں بیوروکریٹس نے جنہوں 3 پلاٹس لیے ان کی بھی لسٹیں بھی میں نے چھاپی, وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, کسی وقت وہ بھی چھاپوں گا. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب چودھری نثار علی خان صاحب, اور ماشاءاللہ بڑے ایک اچھے ہارڈ ہٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں, جب انہوں نے یہ آرڈر کیے تھے کہ صحافیوں کی, اس میں ججز کی, اس میں پولیٹیشینز کی اور بیوروکریٹس کی آنی چاہیے لسٹیں, میرا خیال ایک مناسب بنتا تھا منسٹری آف ڈیفینس کو بھی ایک آرڈر کرتے کہ وہ تمام جنرل جنہوں نے ڈی ایچ اے میں پلاٹس لیتے رہے ہیں, اور پلس وہ جرنلز جن کو ایگریکلچر لینڈز ملی ہیں, چاہے وہ آپ کو چولستان میں ملی ہوں, چاہے آپ کو کمرشل میں ملی ہوں, آپ کو چاہے آپ سندھ میں ملی, ان کی لسٹ آنی چاہیے تھی. اور ان کا ریٹ کیا ہوتا ہے یہ بتاتا جو میں آپ کو, چلے میں یا دوسرے لوگ جو ہیں کچھ تو مارکیٹ ریٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں 180 روپے پر ایکڑ پہ ان کو فوج زمین دیتی ہے, لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے, یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جرنیلوں کو لسٹیں نہیں منگائی بیکاز آف اونلی ون ریزن کہ چودھری صاحب اپنے جو بھائی ہیں جنہیں افتخار علی خان صاحب تھے مرحوم, وہ آرمی میں تھے, ان کے اپنے والد صاحب ہیں وہ آرمی میں تھے, سو آرمی ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے, لہٰذا انہوں نے ان کی لسٹیں نہیں منگوائی. باقی جو ہیں جو ان پہ حلقہ احباب میں آتے ان نے ان کی لسٹیں منگوائی. لیکن اچھا کیا, میں کہتا ہوں کہ چودھری صاحب کا یہ اسٹیپ بڑا اچھا ہے کہ کم از کم انہوں نے لسٹیں منگوائی, میں نے کہیں سے وہ لسٹیں حاصل کی, اپنے اخبار میں چھاپی, ہم تمام لوگوں کے نام سامنے ہیں, اور ڈیبیٹ کا موقع ملا. اب ان سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ ایک آرڈر وہ ڈیفینس منسٹری کو کریں کہ تمام جرنیلوں کے ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کی لسٹیں, اور پلس جو ان کو مربع ملتے ہیں وہاں پہ 25-25 ایکڑ کے 180 روپے پر ایکڑ کے حساب سے, اور پورا آپ کے ساؤتھ پنجاب میں, آپ کے سندھ میں یا دوسرے ایریا میں فوجیوں کو مل رہے ہیں, آپ ان کی لسٹیں بھی منگوائیں. میرا خیال چودھری صاحب کو عباسی صاحب کیا بات ہے کہ آپ ججوں کے اس کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ابھی تک 2 باتیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, جرنیلوں کی لسٹ کے اوپر ابھی تک آپ لوگوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ اور ایک اور سوال, اگر معذرت کے ساتھ, محمد مالک صاحب جو ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, جینوئنلی کرتی ہوں, آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم اینڈ لک اپ ٹو ہم, بٹ یہ بتائیے کہ اگر رؤف کلاسرا اور ان سب کو ہائی لائٹ کیا تو محمد مالک صاحب بھی تو آپ کی ایڈیٹر نیوز ہے نا, ان کے نیچے آپ بھی کام کرتے ہیں, ادھر نہیں آپ اعتراض اٹھاتے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک الگ سیٹ اپ ہے, میں ان کے انڈر ویسے اس طرح کام نہیں کرتا, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لکھ نہیں سکتے. یہ کام سب سے پہلے ہمارے جو ایک احمد نورانی ہیں, ہمارے جرنلسٹ کے بارے میں جب پلاٹس دینے شروع کیے, انہوں نے کام شروع کیا, شاہین سبائی کو تمام قسم کی انہوں نے انفارمیشن دی جی, وہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ یہ چیزیں نہیں چھپنی چاہیے نیوز میں, یہ جنگ میں نہیں چھپنی چاہیے. اب اس دن نیشنل اسمبلی میں 11 لوگوں کے نام آئے, ماس وائے جنگ اور نیوز کے کسی اخبار نے نہیں چھاپے, کسی سیاستدان کے بارے میں ہوتے, کسی جرنیل کے بارے میں ہوتے, ججز کے بارے میں ہوتے, تو اس طرح سپلیش کرتے ہم. دیکھیں پرابلم جو بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ ہے, جس طرح ابھی عدیل صاحب نے بات کی نا کہ جی ابھی کہہ رہے تھے کہ کلاسٹر صاحب نے ان کو یہ بولا, اور میں اب چونکہ پرسنل نہیں ہونا چاہتا, لیکن ویسے کہ وداؤٹ ویریفیکیشن انہوں نے ایک اپنی ججمنٹ دے دی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں مہر, سیاستدانوں کا یہ رسپانسبلٹی ہے, لیکن ہم ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے بیکاز یہ کام ہمارے حق میں نہیں ہے.
آپ نے یہ پروگرام کر لیا جو آپ بھگتیں گی وہ آپ دیکھ لیں گی، جو میں نے بھگتا وہ مجھے پتا ہے. کلاسرا صاحب نے شروع تو کر دیا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں نے کرمنلز کی طرح ویسے آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، کامنٹ کریں آپ ایک میری بات کر دیں، مہر کامنٹ ایک میں چھوٹا سا کر دوں تو آپ ناراض ہو جاتی، اتنا تھوڑا سا کیوں ہو نہیں، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں میں کرمنلز کر رہی ہوں، میں تو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں کلاسرا صاحب، اگر آپ کہہ دیں کہ یہ فیکٹ نہیں ہے یا تو آپ کہیں میں نے غلط بولا ہے. دیکھیں بیسیکلی جو ہے ہمارے سارے رسپانسبلٹی، واہ دیکھا اب وہ خود جذباتی ہو گئے. پرسنل کامنٹ کر رہا ہوں، پرسنل نہیں ہونا، ڈر اس کی بات کا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کے یہ پروگرام نہیں کیا؟ جی عباسی صاحب. مہر اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں مہر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں وی آر ایکسٹریملی پاورفل پیپل. ہم جو کچھ عدیل صاحب کو کہیں گے، جو کچھ ہم اسمبلی میں لوگوں کو کہیں گے وہی ہوگا جو ہماری مرضی کا ہوگا. لیٹ می اشور یو، وہاں پہ نو بڈی ول پروسیڈ اگینسٹ اس. لیٹ می اشور یو، کوئی شخص نہیں پروسیڈ کرے گا. دیکھیں ہمیں اگر اس ملک سے کوئی ہمدردی ہے تو یہ جو بات کر دینا نا کہ اب آپ ظلم دیکھیں کہ ہمارے پیونز جو ہمارے دفتروں میں کام کرتے ہیں، اخبار والوں کے ساتھ ہمارے کیمرہ مین، کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی پلاٹ کچھ نہیں ملنا. ملے گا تو صرف صحافیوں کو ملے گا، ان کی تنخواہیں جن کی کم ہے. میں کہتا ہوں اگر دینا ہی ہے تو پھر یہ کیا کہ صحافی آپ ایک اکراس دا بورڈ پالیسی بنائیں کہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں، بے شک وہ ریڈی والا ہے جس طرح آپ نے کہا، وہ ٹیچر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، یہ کلاسز جب آپ کر دیں گے نا کہ اس کلاس کے ہر شخص کو ملے گا، یہ بہت زیادتی کی بات ہے. آپ اس بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نام لیتے ہیں چھوٹے لوگوں کا، اور صحافیوں نے بھی 3-3 4-4 پلاٹس لیے ہیں. ذرا یہ بھی تھوڑا سا ہمیں کام کرنا چاہیے کہ وہ کون کون لوگ ہیں. اور پھر یہ اسلام آباد میں سیکٹریوں کے گھر بھی لیے گئے ہیں. عام چھوٹے صحافی کو تو کچھ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. یہاں پہ اگر مہر کا انفلوئنس ہے، مہر کوڈ گیٹ فیڈرل سیکرٹریز ہاؤس ان اسلام آباد. انصار عباسی کا انفلوئنس ہے، مجھے بھی زبردست گھر مل سکتا ہے. عام صحافی کو تو بیچارے کو کچھ ملتا ہی نہیں. کلاسرا صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پالیسی غلط ہے؟ سر میں پرسنل نہیں ہو رہی، پالیسی غلط ہے. نہیں میری سنیں، نہیں مہر اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ نہیں جی کہ آپ کو وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ دیں. آپ دیکھیں لیبر کالونیز گورنمنٹس لانچ کرتی ہیں، لو پیڈ انکمز کے لیے یہاں پہ بہت سارے آتے ہیں، اور 10 لاکھ گھر بنانے کا آلریڈی پروجیکٹ ان کا حکومت کا تھا جو کہ اگین لو پیڈ کو جاتا ہے. اور جس سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ سارا ایشو ہو رہا ہے، اس میں بھی لو پیڈ کے لیے علیحدہ پلاٹس ہیں. 2-3 ہزار ان لوگوں کے لیے تھے جو لو پیڈ ہیں، گریڈ 1 سے لے کے 6 تک ہیں یا 6 سے لے کے 7 تک ہیں. کامن پبلک کے لیے بھی ہوتے. سو یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو فوکس آ رہا ہے کہ شاید صحافیوں کے لیے یہ سکیم ہی تھی، صحافیوں نے ایسی بات. مجھے بھی زبردست گھر مل سکتا ہے. عام صحافی کو تو بیچارے کو کچھ ملتا ہی نہیں. کلاسرا صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پالیسی غلط ہے؟ سر میں پرسنل نہیں ہو رہی، پالیسی غلط ہے. نہیں میری سنیں، نہیں مہر اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ نہیں جی کہ آپ کو وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ دیں. آپ دیکھیں لیبر کالونیز گورنمنٹس لانچ کرتی ہیں، لو پیڈ انکمز کے لیے یہاں پہ بہت سارے آتے ہیں، اور 10 لاکھ گھر بنانے کا آلریڈی پروجیکٹ ان کا حکومت کا تھا جو کہ اگین لو پیڈ کو جاتا ہے. اور جس سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ سارا ایشو ہو رہا ہے، اس میں بھی لو پیڈ کے لیے علیحدہ پلاٹس ہیں. 2-3 ہزار ان لوگوں کے لیے تھے جو لو پیڈ ہیں، گریڈ 1 سے لے کے 6 تک ہیں یا 6 سے لے کے 7 تک ہیں. کامن پبلک کے لیے بھی ہوتے. سو یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو فوکس آ رہا ہے کہ شاید صحافیوں کے لیے یہ سکیم ہی تھی، صحافیوں نے ایسی بات. 10,000 میں تھوڑا کریکٹ کر دوں. میں سنیے گا. دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سب کا حصہ ہے، یہ بہت ہی ہم مس لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. ہر صحافی کو ملتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہر صحافی کو ملتا ہے کیا؟ گورنمنٹ میں جو گریڈ 1 کا بندہ ہے، میں کہتا ہوں سیکشن آفیسرز کو نہیں ملتے، میجورٹی کو. تمام سیکٹریوں کو ضرور ملتے ہیں 2-2 پلاٹ. ایڈیشنل سیکٹری کو ضرور ملتے ہیں، جو نیچے آتے ہیں میں بتا رہا ہوں. دیکھیں اسمال کوٹا کا مطلب یہ ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ سروینٹس 30 لاکھ سے زیادہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم جرنیلوں کو نوازتے ہیں، کیا ایک عام سپاہی کو اس کا 100% بھی ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ان کو نہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کوٹا آتا ہے، وہ کوٹے میں چونکہ جو چپڑاسی ہوتے ہیں اور جو لوور کیڈرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، پلاٹس بڑے کم ہوتے ہیں. اونچے جو لوگ ہوتے ہیں صحافیوں کو تو سب کچھ مل جائے گا. اچھا ایک بات بتائیں انصار عباسی صاحب، آپ اپنی مثال دینا چاہیں گے آج کہ آپ نے بھی شروع میں کوشش کی تھی مگر پھر آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ نہیں کرنا، یہ پالیسی خراب ہے. میں نے بالکل پالیسی کے تحت اپلائی کیا تھا، اور جب اس پنڈی کا پلاٹ ملا
تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میں ہضم نہیں کر